السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. حضرات سامعین اور صدر جلسہ، آج میری تقریر کا عنوان ہے دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں یہ کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری ابن الوقتی ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی بے مروتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست و حسلگی بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ ہر دور میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، اور عہد میں شافع کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، اور عہد میں پرچم اسلام کو بت قدوں کی چار دیوالی پر لہلاتا رہا، اور پیغام خدا بندی کو چار دانگ عالم میں پھیلاتا رہا. حضرات، ہم سے دارالعلوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، جاؤ تمہیں میں کیا کیا بتاؤ اور کہاں تک بتاؤ. جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کے پہاڑوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد، لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان راوی کی کشمگی لہروں سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کے سربلند پہاڑوں سے پوچھو، ہماری داستان روس و ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، ہماری داستان عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں سے پوچھو، ہماری داستان ویران فضاؤں کے چاند تاروں سے پوچھو، ہماری داستان سرخ موسم کے سرخ بہاروں سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریخیوں سے پوچھو، ہماری داستان مالٹا کی تاریخ کوٹریوں سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹہروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو. یہ تمام کے تمام تمہیں ہماری مہر و وفا کی داستانیں سنائیں گے. حضرات، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو انور شاہ کشمیری جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو علامہ عثمانی جیسا خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر احسن گیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ دنیا کو مولانا حسین احمد مدنی جیسا پیکر صدق و صفا کس نے دیا؟ دنیا کو شیخ الاسلام جیسا تصویر خلق اولا کس نے دیا؟ حضرات، کیا یہ سچ نہیں دارالعلوم کے مبارک شکم میں ایسی بے نظیر شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ ایثار سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے زندگی کے ہر نازک موڑ پر امت مرحومہ کی دستگیری اور رہنمائی فرمائی، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا. جب بھی باطل نے سر ابھارا وہ ان کے سروں پر صاعقہ الہی بن کر گر پڑے. جب بھی کسی وقت فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تو وہ اس وقت جلال موسوی بن کر نمودار ہوئے. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بڑے سر عام میدان میں آ نکلے اور پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا. انہوں نے اپنی جانیں تو دی مگر باطل کو پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا، اور سارے جہاں میں اپنی شجاعت و شرافت اور جلالت کا پرچم نصب کر دیا اور برسر عام اعلان کر دیا باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. حضرات، آج جو بر صغیر میں تھوڑی بہت اسلامی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے وہ دارالعلوم ہی کی دین ہے،
اور دارالعلوم ہی کا فیض بھی بہا ہے، ورنہ صاحبان عقل و نظر تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر دارالعلوم کی شکل میں احسان مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ ہندوستان دوسرا اسپین بن گیا ہوتا، یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، ان کی داستان تک داستانوں میں نہ ہوتی۔ غرضے کے ان جاباز مجاہدوں نے اپنے جوش اسلامی اور حرارت ایمانی سے چار دانگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ، اطاعت رسول اللہ کا پرچم نصب کر دیا اور جگہ جگہ ایمان اور اسلام کی شمع جلا دی۔ آج بھی دنیا کا کوئی خطہ یا چھپا ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم کے تربیت یافتہ افراد موجود نہ ہو۔ آج بھی فانان کی چوٹی سے نکلنے والے آفتاب نبوت کی ایمان افروز شعاعوں کو نہ پھیلا رہے ہو۔ اسی وجہ سے شورش کاشمیری کو کہنا پڑا، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کی سرزمین پہ ہے احسان مصطفیٰ۔ اس مدرسے کے جذبہ عزت سرشت سے، اس مدرسے کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ۔ گونجیں گا چار کوٹ اس نانوتوی کا نام، گونجیں گا چار کوٹ اس نانوتوی کا نام، باٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔